بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو یہ چل رہی تھی کہ متباینین کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی کی نسبت، جس کا مطلب یہ ہے کہ دو کلیوں کا اس طرح سے ہونا کہ ہر ایک قاصد دوسرے کے بغیر فی الجملہ ہو جائے، خواہ دونوں کا صدق ایک مادے میں کبھی کبھا ہو جائے یا کسی بھی مادے میں دونوں کا صدق کبھی بھی نہ ہو۔ بہرحال متباینین کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہے، جس کے دو فرد ہیں، ایک عموم خصوص من وجہ اور دوسرا فرد ہے تباین کلی۔ تو ابھی تک مثال جو دی گئی ہے وہ تباین کلی کی دی گئی، لا ظلمت اور لا ضو سے، کیونکہ ضو اور ظلمت کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہے، اور ان دونوں کی نقیض یعنی لا ضو اور لا ظلمت، ان دونوں کے درمیان بھی تباین کلی کی نسبت ہے۔ اور کبھی ایسا ہوگا کہ متباینین کی نقیضوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی۔ وقد یکون بین نقیضیہما العموم والخصوص من وجہ کلا منافق واللا مومن، اور کبھی ان دونوں کی نقیضوں کے درمیان یعنی متباینین کی نقیضوں کے درمیان کبھی عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہوگی، کلا منافق واللا مومن، جیسے لا منافق اور لا مومن۔ یہاں عینین کے درمیان یعنی منافق اور مومن کے درمیان تباین کلی کی نسبت، کیونکہ کوئی بھی منافق مومن نہیں اور کوئی بھی مومن منافق نہیں، دونوں میں تباین کلی کی نسبت، مگر ان دونوں کی نقیض یعنی لا منافق اور لا مومن، ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت، جس میں تین مادے ہوتے ہیں، ایک مادہ اجتماع کا اور دو مادے افتراق کے ہوتے ہیں، یعنی ایک مادے میں دونوں کا صدق ایک ساتھ ہو جائے گا، لا منافق اور لا مومن دونوں اس مادے میں صادق آئیں گے۔ اس کی مثال دی ہے ابو جہل سے۔ ابو جہل لا مومن بھی تھا اور لا منافق بھی تھا، کیونکہ وہ کھلا ہوا کافر تھا، اس لیے وہ لا مومن بھی تھا اور لا منافق بھی تھا، ان دونوں کا صدق اس مادے میں ایک ساتھ ہے۔ کلا منافق واللا مومن، جیسے لا منافق اور لا مومن، فَإِنَّا بَيْنَهُمَا العموم والخصوص من وجہ، کیونکہ ان دونوں کے درمیان عموم خصوص من وجہ کی نسبت ہے، لِتَصَادُقِهِمَا فِي أَبِي جَهْلٍ، کیونکہ ابو جہل میں دونوں کا صدق ایک ساتھ ہے، لا منافق اور لا مومن دونوں کا صدق ابو جہل پر ایک ساتھ ہے۔ وصدق الثانی دون الاول فی عبداللہ بن ابی، عموم خصوص من وجہ کے دو مادے افتراق کے ہوتے ہیں، اب وہ دونوں مادے کیا ہیں؟ ان میں سے ایک مادہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا،
اس پر لا مومن تو صادق آ رہا ہے، لیکن لا منافق اس پر صادق نہیں آ رہا ہے، کیونکہ وہ کھلا ہوا منافق تھا بلکہ منافقین کا سردار تھا۔ یہ ہے پہلا مادہ افتراق۔ وصدق الثانی دون الاول فی عبداللہ بن ابی، اور عبداللہ بن ابی کی ذات میں دوسرا یعنی لا مومن تو صادق آئے گا، اس پر صادق ہے، مگر اول صادق نہیں یعنی لا منافق اس پر صادق نہیں، کیونکہ ابن ابی کھلا ہوا منافق تھا بلکہ منافقین کا سردار تھا۔ وصدق الاول دون الثانی، اب دوسرا مادہ افتراق کہ جہاں لا منافق صادق آئے اور لا مومن وہاں پر صادق نہ آئے۔ اس کی مثال زید المومن سے دی گئی، یعنی وہ زید جو صاحب ایمان ہے، وہ لا منافق تو ہے مگر لا مومن نہیں، کیونکہ جب وہ صاحب ایمان ہے تو لا مومن نہیں ہے بلکہ مومن۔ وصدق الاول دون الثانی فی زید المومن، اور زید المومن میں پہلا صادق آئے گا، دون الثانی دوسرا صادق نہیں آئے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ لا منافق اور لا مومن کے درمیان عموم خصوص من وجہین کی نسبت ہے، جبکہ ان دونوں کے عینین میں یعنی منافق اور مومن کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہے۔ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِمَا، اور ان دونوں کے عینین وَهُمَا الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ، یعنی مومن اور منافق کے درمیان تباین کلی کی نسبت۔ وَبَيْنَ عَيْنَيْهِمَا وَهُمَا الْمُؤْمِنُ وَالْمُنَافِقُ تباین کلی، اور ان دونوں کے عینین کے درمیان تباین کلی کی نسبت ہے، اور عینین مومن اور منافق۔ فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الْعَامَّ وَالْخَاصَّ مِنْ وَجْهٍ وَالْمُتَبَايِنَيْنِ مُشْتَرِكَانِ فِي أَنَّ بَيْنَ نَقِيضَيْهِمَا تَبَايُنًا جُزْئِيًّا۔ تو آپ نے جان لیا کہ عام خاص من وجہن اور متباینین کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی کی نسبت ہے، تو عام خاص من وجہن اور متباینین یہ دونوں اس بارے میں شریک ہیں برابر کے کہ دونوں کی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی کی نسبت۔ عام خاص من وجہن کی نقیضوں کے درمیان بھی تباین جزئی کی نسبت ہے، اور متباینین کی بھی نقیضوں کے درمیان تباین جزئی کی نسبت۔ تباین جزئی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو کلیوں کا اس طرح سے ہونا کہ ان میں ایک کلی دوسری کلی کے بغیر فی الجملہ صادق آئے۔ فی الجملہ صادق آنے کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کلیوں کا صدق کبھی ایک ساتھ بھی ہو سکتا ہے، اور کبھی ایسا بھی ہوگا کہ ایک کلی دوسری کلی کے بغیر صادق آئے، بلکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کلیوں کا تصادق کبھی بھی نہ ہو۔ تبایناً جزئیاً وہو صدق کل من الکلیین بدون الآخر فی الجملہ، وہ ہے دو کلیوں میں سے ہر ایک کا صدق دوسرے کے بغیر فی الجملہ۔ اے سواء تصادق معا فی مادۃ او لم یتصادقا معا قط،
خواہ دونوں کا صدق ایک ساتھ کسی مادے میں ہو یا دونوں کا صدق ایک ساتھ بالکل ہی نہ ہو۔ فَإِن تَصَادَقَ مَعًا فِي مَادَّةٍ، تو اگر دونوں کلیوں کا تصادق کسی مادے میں ایک ساتھ ہو جائے، تحقق التباین الجزئی بصورت العام والاخص من وجہ، تو وہاں پر تباین جزئی کا تحقق عام اخص من وجہ کی صورت میں ہوگا۔ وَإِن لَّمْ يَتَصَادَقَا مَعًا قَطُّ، اور اگر دونوں کا تصادق ایک ساتھ بالکل ہی نہ ہو، تحقق التباین الجزئی بصورت التباین الکلی، تو تباین جزئی کا تحقق تباین کلی کی صورت میں ہوگا۔ مصنف آگے کہتے ہیں وَقَدْ يُقَالُ الجزئی للأخص من الشیء وهو عام۔ جزئی کا ایک معنی اس سے پہلے بیان ہوا ہے کہ جس کا نفس تصور کثیرین کے درمیان وقوع شرکت سے مانع ہو، یعنی کثیرین پر اس کا صادقانہ محال، اور وہی معنی جزئی کا مشہور ہے۔ لیکن جزئی کا اطلاق کبھی ایک دوسرے معنی پر بھی ہوتا ہے، اور وہ معنی یہ ہے کہ جزئی وہ مفہوم ہے جو کسی دوسری شے سے یعنی کسی دوسرے مفہوم سے اخص، کسی غیر سے خاص۔ اس جزئی کو جزئی اضافی کہا جاتا ہے، کیونکہ یہاں پر جو اخصیت آئی ہے وہ دوسرے کے لحاظ سے آئی، تو جزئی اسے فی نفس ہی نہیں کہا گیا، نفس ذات کے اعتبار سے، نفس مفہوم کے اعتبار سے تو کثیرین پر اس کا صدق ہو سکتا ہے، لیکن غیر کے لحاظ سے چونکہ اخص ہے، اس وجہ سے اسے بھی جزئی کہہ دیتے ہیں۔ وَهُوَ عَامٌ، اور جزئی کا یہ معنی جسے جزئی اضافی کہتے ہیں، یہ معنی پہلے معنی سے عام، یعنی جزئی اضافی جزئی حقیقی سے عام، اور وہ اس سے خاص۔ قولہ وَقَدْ يُقَالُ قَدْ عَلِمْتَ فِيمَا سَبَقَ أَنَّ الْجُزْئِيَّ هُوَ الَّذِي يَمْتَنِعُ فَرْضُ صِدْقِهِ عَلَى كَثِيرِينَ۔ ما سبق میں آپ یہ جان چکے ہیں کہ جزئی وہ ہے جس کے صدق کو کثیرین پر فرض کیا جانا محال ہو۔ وَهُوَ الْمُتَعَارِفُ مِنَ الْجُزْئِ، اور یہی معنی جزئی کا مشہور ہے، یہی معنی معروف۔ وَيُقَالُ لَهُ الْجُزْئِيُّ الْحَقِيقِي، اور اسے جزئی حقیقی کہا جاتا ہے۔ وَقَدْ يُطْلَقُ الْجُزْئِ عَلَى كُلِّ مَفْهُومٍ أَخَصَّ مِنْ غَيْرِهِ، اور کبھی جزئی کا اطلاق ہر اس مفہوم پر ہوتا ہے جو مفہوم غیر سے اخص، کل انسان الاخص من الحیوان، جیسے کہ انسان حیوان سے اخص، والحیوان الاخص من الجسم النامی، اور حیوان جسم نامی سے اخص۔ تو حیوان کے لحاظ سے انسان کو جزئی اضافی کہا جائے گا، اور جسم نامی کے لحاظ سے حیوان کو جزئی اضافی کہا جا سکتا ہے۔ وَيُقَالُ لَهُ الْجُزْئِيُّ الْإِضَافِي، اور اسے جزئی اضافی کہا جاتا ہے، لِأَنَّ جُزْئِيَّتَهُ بِالْإِضَافَةِ إِلَى مَا فَوْقَهُ، اس لیے کہ اس کی جزئیت ما فوق کی طرف اضافت
کرتے ہوئے ہے، ما فوق کی طرف نسبت کرتے ہوئے، لا بالحقیقت، حقیقت کے لحاظ سے یہ جزئی نہیں، کیونکہ حقیقت کے لحاظ سے تو کلی وہو عام من الجزئی الحقیقی، اور یہ معنی یعنی جزئی اضافی جزئی حقیقی سے عام، دونوں کے درمیان عموم خصوص مطلق کی نسبت، ہر جزئی حقیقی جزئی اضافی ہے مگر ہر جزئی اضافی جزئی حقیقی نہیں، لصدقہ علی الحیوان بخلاف الاول، اس لیے کہ جزئی اضافی کا معنی حیوان پر صادق آتا ہے مگر جزئی حقیقی کا معنی اس پر صادق نہیں آتا، بخلاف الاول، برخلاف پہلے کے۔ وَإِلَى هَذَا أَشَارَ بِقَوْلِهِ وَهُوَ عَامٌ، اور اسی کی طرف مصنف نے اپنے قول وَهُوَ عام سے اشارہ کیا، یعنی جزئی اضافی جزئی حقیقی سے عام۔ والحاصل ان الجزیہ یطلق بالاشتراک علی ما یمتنع فرض صدقہ علی کثیرین وعلی کل اخص من عام، حاصل یہ ہے کہ جزئی کا اطلاق دو معنوں پر ہوتا ہے، دو معنوں میں جزئی مشترک، ایک وہ معنی کہ جس کا کثیرین پر صادقانہ محال ہو، کثیرین پر اس کے صدق کا فرض کیا جانا محال ہو، اسے جزئی حقیقی کہا جاتا ہے۔ دوسرا معنی جزئی کا ہے ہر مفہوم جو کسی عام سے اخص، اسے جزئی اضافی کہا جاتا ہے۔ والحاصل ان الجزیہ یطلق بالاشتراک علی ما یمتنع فرض صدقہ علی کثیرین، حاصل یہ ہے کہ بطور اشتراک جزئی کا اطلاق اس معنی پر ہوتا ہے جس کا کثیرین پر صدق کا فرض کیا جانا محال ہو، وعلی کل اخص من عام، اور ہر اس مفہوم پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے جو کسی عام سے اخص۔ والاول یقید بالحقیقی، پہلے مفہوم کو حقیقی سے مقید کیا جاتا ہے، والثانی بالاضافی، اور دوسرے کو اضافی سے مقید کیا جاتا ہے۔ الاسئلہ، عرف کل من الکلی والجزئی مع التمثیل، یہ سب سوالات آپ کے سامنے، ان سوالات کو آپ حضرات اچھی طرح سے پڑھ لیں اور ان کے جو جوابات ہیں جوابات بھی آپ حضرات تلاش کر لیں، بلکہ ان سوالات کے جوابات آپ حضرات اپنی اپنی کاپی پر لکھ لیں، اس سے آپ کی ذہنی مشق بھی ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ جو کتاب کے مضامین ہیں وہ بھی آپ کے ذہن میں ازبر ہو جائیں گے۔ پہلا سوال ہے کہ کلی اور جزئی میں ہر ایک کی تعریف کیجیے اور مثال بھی دیجیے۔ پھر نیچے کچھ مثالیں دی گئی ہیں، ان میں آپ کو یہ متعین کرنا ہے کہ اس میں کون کلی ہے کون جزئی۔ الانسان، علی، ظاہر، خالد، الجامع الاشرفیہ، الفاضل، الجسم النامی، الکاتب، المدینۃ المنورہ۔ دوسرا سوال ہے بین اقسام الکلی بالنظر الی الوجود الخارجی مع التمثیل، وجود خارجی کی طرف نظر کرتے ہوئے کلی کے اقسام بیان کیجیے اور سب کی مثال دیجیے۔ وعرف الجزئی الحقیقی والاضافی، اور جزئی حقیقی اور اضافی کی تعریف کیجیے اور دونوں کے درمیان جو نسبت ہے وہ بیان کیجیے۔ تیسرا سوال ہے بین نسبت بین نقیضی المتباینین والمتساویین مع التمثیل، متباینین کی نقیضوں کے درمیان کون سی نسبت ہے
اور متساویین کی نقیضوں کے درمیان کون سی نسبت ہے اس کو بیان کیجیے اور مثال بھی دیجیے۔ وعرف التباین الجزیہ، اور تباین جزئی کی بھی تعریف کیجیے۔ چوتھا سوال ہے عین نسبتہ فیما یاتی من الکلیین، یعنی نیچے جو کلیات ہیں ان میں ہر دو کلی کے درمیان نسبت بتائیے، نسبت متعین کیجیے۔ مثلا الانسان والاسد، ان دونوں کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ الضاحک والحیوان کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ السوق والمسجد، ان دونوں کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ اسی طرح سے الانسان والناطق، الکاتب والعالم، السنی والحنفی، الجسم المطلق والجسم النامی، السیف والصارم، الحیوان والحساس۔ پانچواں سوال ہے بین النسبہ بین الکلیین مع وجہ الحصر، دو کلیوں کے درمیان نسبت بیان کیجیے اور ساتھ ہی ساتھ وجہ حصر بھی بتائیے۔ یعنی دو کلیوں کے درمیان جو نسبت ہوتی ہے اس کی چار ہی قسمیں کیوں ہیں، وجہ حصر بتائیے۔ قولہ الکلیات خمس، اب یہاں سے کلیات خمسہ کا بیان ہے جو منطق کی بڑی مشہور بحث ہے۔ الکلیات خمس، کلیات 5، الکلی علی 5 اقسام، یعنی کلی کی 5 قسمیں۔ الجنس والنوع والفصل والخاصہ والعرض العام، جنس، نوع، فصل، خاصہ، عرضیہ۔ لأن الکلیہ اما عین و حقیقت افرادہ، کلی کی یہ جو 5 قسمیں ہیں جنہیں کلیات خمسہ کہا جاتا ہے، ان کے درمیان وجہ حصر کیا ہے اس کو بیان کرتے ہیں، جس کا حاصل یہ ہے کہ کلی یا تو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی، یعنی جو افراد کی حقیقت ہے وہی کلی ہے، اور جو کلی ہے وہی افراد کی حقیقت۔ بلکہ بعض کتابوں میں یہ کہا گیا ہے کہ کلی یا تو اپنے افراد کی تمام حقیقت ہوگی یا اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی یا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی۔ اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہو، یعنی اپنے افراد کی حقیقت، اپنے افراد کے لیے تمام حقیقت، تو وہ نوع ہے۔ اور اگر کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہے تو اب یہ دیکھنا ہے کہ جز ہونے کی صورت میں وہ کلی اس حقیقت اور دوسری ماہیت کے درمیان تمام مشترک ہے یا تمام مشترک نہیں۔ اگر تمام مشترک ہے تو جنس ہے، اور تمام مشترک نہیں ہے تو فصل ہے۔ اور تیسری صورت یعنی کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، تو اب اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ وہ خاص ہو تو وہ خاصہ ہے، اور اگر صرف ایک حقیقت کے افراد کے ساتھ خاص نہ ہو بلکہ بہت ساری حقیقتوں کے افراد کے درمیان مشترک ہو تو وہ عرض عام ہے۔ اس طرح سے 5 قسمیں نکلتی۔ ان میں جو پہلی 3 قسمیں ہیں یعنی جنس، نوع اور فصل، ان تینوں کو کلی ذاتی کہا جاتا ہے، اور آخر کی جو 2 قسمیں ہیں خاصہ اور عرض عام، ان دونوں کو کلی عرضی کہا جاتا ہے۔ لأن الکلیہ،
اما عین و حقیقت افرادہ او جزء لہا او خارج عنہا، اس لیے کہ کلی یا تو اپنے افراد کی حقیقت کا عین ہوگی، یا اپنے افراد کی حقیقت کا جز ہوگی، یا اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہوگی۔ الاول النوع، پہلی قسم نوع ہے۔ والثانی ان کانا تمام مشترکن بینا تلک الحقیقت و ماہیت اخرى فهو الجنس، اور دوسری قسم یعنی کلی اپنے افراد کی حقیقت کا جز، وہ اگر اس حقیقت اور دوسری ماہیت کے درمیان تمام مشترک ہو فهو الجنس، تو وہ جنس ہے۔ وَإِلَّا فَهُوَ الْفَصْلُ، ورنہ وہ فصل ہے، یعنی اگر تمام مشترک نہ ہو تو فصل ہے۔ والثالث اما ان یختص بافراد حقیقت واحدہ، اور تیسری صورت یعنی کلی اپنے افراد کی حقیقت سے خارج ہو، تو اما ان یختص بافراد حقیقت واحدہ، یا تو ایک ہی حقیقت کے افراد کے ساتھ وہ خاص ہو، فہی الخاصہ، تو خاصہ ہے، وَإِلَّا فَهُوَ الْأَرْضُ الْعَامُ، ورنہ وہ عرض عام۔ وَيُقَالُ لِلنَّوْعِ وَالْجِنْسِ وَالْفَصْلِ الذَّاتِ، اور نوع، جنس اور فصل، ان تینوں کو کلی ذاتی کہا جاتا ہے۔ وَلِلْخَاصَّةِ وَالْأَرْضِ الْعَامِ الْأَرْضِي، اور خاصہ اور عرض عام کو کلی عرضی کہا جاتا ہے۔ وَمَعْنَى الذَّاتِ، ذاتی کا ایک معنی تو یہ آتا ہے جو ذات کا جزء ہو اور اس میں داخل ہو۔ یہاں ذاتی سے مراد صرف اتنا ہے کہ جو ذات سے خارج نہ ہو، خواہ عین ذات ہو یا ذات کا جزء ہو۔ اور عرضی کا مطلب یہ ہے کہ جو ذات سے خارج ہو۔ وَمَعْنَى الذَّاتِ مَا لَا يَكُونُ خَارِجًا عَنِ الذَّاتِ، اور ذاتی وہ ہے جو ذات سے خارج نہ ہو، سواء کانا عین لہا او جزءا لہا، خواہ ذات کا عین ہو یا اس کا جزء ہو۔ والارضی ما یکون خارجا عن الذات، اور کلی ارضی وہ ہے جو ذات سے خارج۔ توضیح وجہ حصر الکلیات فی الخمس بالشکل التالی، یعنی 5 اقسام میں کلی منحصر ہونے کی وجہ تو بیان کر دی گئی ہے۔ اب نیچے جو نقشہ دیا گیا ہے اس نقشے سے وجہ حصر کی توضیح مزید ہو جاتی ہے۔ الکلی یعنی کلی سے شروع میں یہ 2 شاخ نکلے، یہ 3 شاخ نکلی، جزء الماہیہ، تمام الماہیہ، خارج عنہا، عارض اللہ۔ یعنی کلی کی پہلی شاخ ہے ماہیت کا جزء، دوسری شاخ ہے تمام ماہیت، تیسری شاخ ہے ماہیت سے خارج ہو اور اس کو عارض ہو۔ پھر جزء ماہیت کے تحت 2 شاخ نکلی ہے، عام منہا، ایک یہ کہ ماہیت سے عام ہو، دوسری شاخ یہ ہے کہ صدق میں اس ماہیت کے مساوی ہو، یعنی جہاں وہ ماہیت صادقہ ہے وہاں یہ جز صادقہ ہے، جہاں یہ جز صادقہ ہے وہاں وہ ماہیت صادقہ ہے۔ تو عام و منہا والی جو قسم ہے وہ جنس ہے، اور جزء ماہیت کی وہ صورت ہے، وہ صورت جو ماہیت کے مساوی ہو صدق میں، جسے فصل کہتے ہیں۔ الکلی تمام الماہیہ، یعنی کلی اگر تمام ماہیت ہو تو وہ نوع ہے۔ خارج عنہا یعنی کلی ماہیت سے خارج ہو اور ماہیت کو عارض ہو، تب اس کے تحت 2 شاخیں نکلتی ہیں، ایک یہ ہے کہ اسی ماہیت کے ساتھ خاص ہو، اور دوسری شاخ یہ ہے کہ اس ماہیت کو اور اس کے علاوہ دوسری ماہیت کو عام ہو۔
تو اگر اس ماہیت کے ساتھ وہ خاص ہے وہ الخاصات، وہ خاصہ، اور اگر اس ماہیت کو اور اس ماہیت کے علاوہ دوسری ماہیت کو بھی عام ہو وہ الارض العام، تو وہ ارض عام ہے۔ اس طرح اس نقشے سے کلیات خمسہ کی وضاحت بھی ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان اقسام خمسہ میں کلی کے منحصر ہونے کی وجہ بھی ظاہر ہو جاتی۔